ہمارا ایک عزیز ہے جو اسماعیلی شیعہ تھا، مسلمان ہو گیا تو تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ کیا تبلیغی جماعت والے بھائیوں کی تبلیغ درست ہے؟ یہ سوال کئی دفعہ پیش ہو چکا ہے۔ تبلیغ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ہر مسلمان پہ تبلیغ کرنا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن تبلیغ کرے کس چیز کی؟ قرآن اور حدیث کی، اللہ کے کلام کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ جس جماعت کا ذکر ہوا ہے ان کی کتابیں، بزرگوں کے ملفوظات، ان میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور کثرت سے بزرگوں کی گفتگو، بزرگوں کے قصے، بزرگوں کے واقعات جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے والے، جس کے اندر شرکیات بھی ہیں، بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، بدعقیدگی بھی ہیں۔ تو پیارے بھائی، اسلام خالص چشمے کا نام ہے، خالص چشمہ قال اللہ وقال الرسول، تیسری چیز نہیں ہے۔ یہاں پر ہر بزرگ کا احترام کرتے ہیں، ہر بزرگ کی وہ بات مانی جائے گی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو وہ ٹھوکر مار دی جائے گی، وہ چھوڑ دی جائے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ کسی گفتگو میں ہم نے کہا کہ جی ان کی کتابوں میں اتنا شرک ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی فضائل اعمال کا ہر زبان میں ترجمہ کیا ہے سوائے عربی کے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو کسی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا، ہمیں دکھایا، اور وہ قطعا فضائل اعمال کا پورا ترجمہ نہیں، صرف فضائل اعمال میں، تبلیغ نصاب میں جو روایات بیان ہوئی ہیں ان روایات کی تخریج کی گئی ہے، ان روایات پہ بحث کی گئی ہے۔ تو ہم نے پہلے کہا کہ ہمارا یہ تو جھگڑا بہت بعد کا ہے کہ اس میں موضوع یا ضعیف روایات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر شرکیات ہیں۔ اے اللہ، جو تو ہے وہ میں اور تو خود، شرک در شرک، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ دکھائیے کس عربی فضائل اعمال کے اندر آپ نے یہ ترجمہ کر کے عرب علماء کے سامنے رکھا ہو۔ وہ بحث صرف کہاں تک ہے؟ فضائل اعمال میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں ان احادیث پہ کلام، ان احادیث پر بحث، ان احادیث کی تفاصیل بیان کی گئی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ اس میں جو شرکیات ہیں، قبر پہ گئے، اونٹ پہ سوار تھے، مردہ باہر آیا، اونٹ ذبح کیا، واپس قبر میں چلا گیا، اور مولانا صاحب نے لکھا کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والے کو خالی نہیں جانے دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بد عقیدگی کی حد ہے، جو مر گیا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ مجھے اٹھایا کب جانا ہے۔